پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور ترکی میں جاری۔ پاکستان کے 4 رکنی وفد میں ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او شریک ہیں۔ افغان طالبان کے وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات دوحہ میں ہونے والی بات چیت کا فالو اپ ہے، جس کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام ہے۔ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن اور ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے، سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے خطاب۔ کا افسوس بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے غازیان اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہوئے۔ طلبہ نے کہا ملکی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد برطانیہ کے لیے پروازیں بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مینچسٹر روانہ۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے پی آئی اے کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر، پاکستان کے سیکرٹری دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ خواجہ آصف کہتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں 14 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں، انہیں براہ راست پرواز کی سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ لندن اور برمنگھم کے لیے بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کریں گے۔ پی آئی اے کو منافع بخش بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں بحال ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ کہا پابندی سے پی آئی اے کی ساکھ متاثر ہوئی، جس کو برسوں کی محنت سے بحال کیا۔ براہ راست پروازوں کی بحالی سے نہ صرف برطانیہ میں مقیم پاکستانی مستفید ہوں گے، بلکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئی مضبوطی آئے گی۔ پاکستان کے ہر ادارے میں بہتری کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کا معترف۔ امریکہ سے تعلقات کی بحالی، ترکیہ، ملیشیا، ایران، سعودی عرب سے معاہدے اور چین سے تعلقات کا نیا باب رقم ہوا۔ رپورٹ کے مطابق جون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات نے تعلقات میں نئی گرمجوشی پیدا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقاتیں اور غزہ امن کانفرنس پاکستان کے عالمی اثر و رسوخ کا مظہر بنی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی۔ پاکستان نے ٹرمپ سے شاندار تجارتی پیکج حاصل کر کے نیا سنگ میل عبور کیا۔ These principles must be upheld universally and not subjected to political expediency or selectivity. Nowhere is selective application more glaring than in the denial of justice to the people of Palestine and Kashmir. اقوام متحدہ کے اصول مصلحت نہیں، عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے حل طلب ہے۔
आर्टिकल 25 के तहत सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसलों की नजरअंदाजी कसीरुल जहती निज़ाम पर एतमाद कमजोर कर रही है। फलस्तीनी अवाम की तकालीफ मुनसिफाना हल की फौरी जरूरत याद दिलाती हैं। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा करता है। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जिरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था, हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल फराम करना अवलिन तरजीह है। सुहेल आफरीदी का खैबर में आबाई इलाके का दौरा। बाड़ा में होने वाले जिरगे में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के आज 2 इजलास होंगे। पहले मुशावरती इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे, जबकि दूसरा मुशावरती इजलास शाम 6 बजे ऐवान सदर में होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के तरीक़ाकार की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का कहना है आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म और स्पीकर के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजामात खुलकर सामने आ गए। इंदौर में होटल से कैफे जाने वाली 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मोटरसाइकिल सवार सड़क पर हिरासा करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम के खाने के दौरान लॉबी में चूहे के घुसने से खिलाड़ियों की दौड़े लगी थी। भारत का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई A टीम के खिलाड़ी होटल का खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। गुज़िश्ता माह पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान कुत्ते के काटने से 2 इंटरनेशनल कोचेस जख्मी हुए थे। IMF शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर दिया। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तयनात। माली साल 2027 के लिए आइंदा हफ्ते से टैक्स पॉलिसीज की तैयारी पर काम शुरू हो जाएगा। FDR और टैक्स पॉलिसी ऑफिस दोनों इदारे अलग अलग काम करेंगे। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है टैक्स पॉलिसी ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर पॉलिसी तैयार करेगा। चूजे पर 10 रुपए टैक्स ज्यादती है। आइंदा बजट में तमाम शुबों को टैक्सेस पे रिलीफ मिलेगा। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का पोल्ट्री एक्सपो से खिताब। का आधी रेगुलेशन और आधी डीरेगुलेशन ऐसे निजाम नहीं चलेगा। IMF मुआहदे के बायस बिजनेस सेक्टर को रिलीफ देने में मुश्किलात हैं। डेढ़ साल में अद्वियात की कीमतों में गैर जरूरी तौर पर 25% से ज्यादा इजाफा हुआ। वजीर आजम की हिदायत पर ओपन मार्केट में अद्वियात की कीमतों और दस्तयाबी का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। वजारत सेहत ने सर्वे रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को इरसाल कर दी, जिसके बाद मेडिसिन प्राइसेस की असरनो रेगुलेशन या डी रेगुलेट करने का फैसला जल्द होने का इम्कान है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 412 रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर दिल्ली 324 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। पंजाब के दीगर शहरों में भी फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद में AQI 571 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खुश्क मौसम के बायस मशरक़ी पंजाब के अजला स्मॉग के ज़ेर असर रहेंगे। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
تاج حیدر برج جو ہے وہ مرحوم سینیٹر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسلک کی گئی ہے. یہ یلو لائن BRT جو کراچی کی شہریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, اس کا حصہ ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ برج ہے اور یہ بہت کم عرصے میں کمپلیٹ ہوئی ہے. تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کا ایک عظیم منصوبہ ہے. یہ برج BRT لائن کا حصہ ہے جو کم عرصے میں مکمل کیا گیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منصوبہ کرنگی سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا. سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ ٹریک بنایا گیا ہے. ہمارا عزم ہے کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا نظام فراہم کیا جائے. یلو لائن منصوبے کے تحت EV بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں. کراچی کے علاقے بلدیہ اسپارکو روڈ پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور انگی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص چل بسا. کراچی FP ایریا بلاک 20 انچولی میں 10 روز کے دوران ایک ہی گلی میں 4 بار تک ملزمان شہریوں سے نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے. ملزمان گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلیں بھی لے اڑے. KP سے تعلق رکھنے والا 6 رکنی ڈکیت گروہ لاہور کے علاقے گلبرگ سے گرفتار. ملزمان سے 6 پستول، گاڑی، نقدی اور دیگر سامان برآمد. پولیس کا کہنا ہے ملزمان چوری شدہ سامان KP میں سستے دموں فروخت کرتے تھے. لاہور بھٹائی گیٹ پولیس کے اہلکار کا پاکستانی نژاد آسٹریلوی شہری پر تشدد. اہلکار ظہیر کے خلاف مقدمہ درج، معطل کر دیا گیا. DIG آپریشنز کا SP سٹی کو تحقیقات کا حکم. کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال اور اہلیہ کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع. پشاور کی احتساب عدالت نے ملزم ضیاء الرحمان کو 10 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال اور اہلیہ نے 37 ارب کا غبن کیا. گھر کی تلاشی کے دوران 14 ارب روپے کے اثاثے ملے. جو آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں، سیوریج ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں شامل ہے. وی آر ویری پور ان اٹ رائٹ ناؤ. ہمیں اس میں بہت کام کرنا. 70% بیماریاں پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. ہیلتھ کیئر کے شعبے میں پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. وفاق کی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان میں سیوریج کے پانی کی ٹریٹمنٹ کا نظام موجود ہی نہیں. ہیلتھ کیئر کو فعال کرنے میں ضلعی حکومت کو کام کرنا ہوگا. فلسطینی دھڑوں نے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا. انتظامی کمیٹی مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی. قاہرہ میں حماس کی زیر صدارت فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا. تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا. مقبوضہ مغربی کنارے کا الحاق اور بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی. امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. جنگ ہونے نہیں دیں گے. امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر وینزویلا کے صدر کا رد عمل. کولمبین صدر بھی امریکی پابندیوں کے خلاف بول پڑے. کہا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کی. جب امریکہ تیار ہوگا تب مذاکرات کریں گے. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی ڈٹ گئے. آسیان سمٹ کے لیے کوالالمپور روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، تاہم ہم ایشیا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ نئی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی توجہ دے رہے ہیں. گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. صدر ٹرمپ کے مطابق کینیڈا نے جعلی ٹی وی اشتہار جاری کیا جس میں امریکی محصولات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا.
آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوالالمپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کے دورے صدارت میں ایشیا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ٹرمپ دورے کے دوران خطے کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ کوالالمپور کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ 3 روزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا، جس میں آسیان کے 10 رکن ممالک کے ساتھ امریکہ اور چین بھی شریک ہوں گے۔ Every day, Super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. Push polls that ask New Yorkers questions like whether they support invented proposals to make halal food mandatory. انتخابی مہم کے دوران مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا۔ زہران ممدانی کی نیو یارک میں جذباتی تقریر، کہا مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ یہ اسلامو فوبیا ہے جس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے لڑ رہا ہوں۔ نیو یارک کے میئر کے لیے ارلی ووٹنگ آج شروع ہوگی جو 2 نومبر تک جاری رہے گی۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل۔ جو بھی میچ جیتے گا پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کرے گا۔ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی۔ آسٹریلیا 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، جنوبی افریقہ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔